بھاری قدموں کی آواز سے چلتا وہ ایک دروازے کے قریب آ کر رک گیا۔ جب آہستہ سے دروازے کو ذرا سا کھولتا اس نے دیکھا سامنے بیڈ پر دو انسان بنا لباس کے ایک دوسرے میں اس طرح کھوئے ہوئے تھے کہ انہیں اتنا بھی احساس نہ ہو سکا کہ کوئی اس وقت آنکھوں میں خون لیے سخت جبڑوں کو بھینچے انہیں دیکھ رہا ہے۔ اس وقت اس شخص کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس نظارے کو دیکھ کر شرم سے پانی پانی ہو جاتا، لیکن وہ زریز بروہی تھا، نامور بزنس مین، ایک طاقتور انسان جس کے ایک اشارے پر بڑے سے بڑا انسان بھی کانپ جاتا تھا، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کے سینے میں دل نہیں پتھر ہے، محبت، احساس اور نرمی یا جذبات سے اس کا کوئی تعلق نہیں، جسے صرف جیتنا اور دوسروں پر حکومت کرنا آتا تھا۔ دھوکے اور جھوٹ سے اسے سخت نفرت تھی، لیکن آج اس کی نظروں کے سامنے صرف دھوکا تھا، جھوٹ تھا جسے وہ کسی طور معاف کرنے والا نہیں تھا۔ اس نے دروازہ آہستہ سے بند کر دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ بہت بہت مبارک ہو میری ہونے والی چھوٹی سی دلہنیا، ہانیہ اس کا گلابی ملائم سا گال زور سے کھینچتے شرارت سے بولی، جس پر لامیا ایک آئبرو کی اٹھان سے اسے دیکھتی ہلکا سا ہنستی۔ ضرور دل میں لڈو پھوٹ رہے ہوں گے محترمہ کے، آخر کو منگنی جو ہونے جا رہی ہے۔ ویسے سچ سچ بتا، وسیم صدیقی سے جب سے تمہاری بات پکی ہوئی، پسند تو کرنے لگی ہوگی نا؟ بس جھوٹی بتاتی نہیں اپنی دوست کو۔ ہانیہ اب مصنوعی غصہ دکھاتی منہ پھلا کر بولی تھی۔ پہلی بات، اتنا خوش ہونے کی ضرورت نہیں، منگنی ہو رہی ہے ابھی، فی الحال شادی نہیں، اور تم اچھے سے جانتی ہو میری نظر میں شادی سے پہلے لڑکا لڑکی کے بیچ حرام رشتہ ہونے پر یہ پیار محبت پسند جیسی فیلنگ سے سخت نفرت ہے۔ میرے دل میں وسیم صدیقی کے لیے فی الوقت ایسا کچھ بھی نہیں، یہ سب شادی کے بعد عورت اپنے شوہر سے کرے تو زیادہ ثواب ملتا ہے، کیونکہ تب وہ دونوں ایک دوسرے پر حلال ہوتے ہیں، اور میاں بیوی کے بیچ محبت ہو تو اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ میرے انمول جذبات، احساسات، میرا سب کچھ صرف میرے شوہر کے لیے ہوگا، جسے میں نے بہت سنبھال کے رکھا ہے۔ وہ آنکھوں میں ایک انوکھی چمک لیے نرم مسکراہٹ سے بولی، میں جانتی ہوں میری رانی، تم ہو بھی اس قابل کہ تم سے ٹوٹ کر محبت کی جائے۔ ویسے تمہارے ابا میاں کو اتنی بھی کیا جلدی پڑی تھی تمہاری منگنی کرنے کی؟ ابھی تو تم اتنی چھوٹی ہو یار، صرف 20 کی، اور تعلیم مکمل کر رہی ہو، آگے تمہارا روشن مستقبل ہے۔ تمہاری بڑی بہن افشا کی بھی انہوں نے بات پکی کی ہوئی ہے، منہ زبانی، اس امیر زادے سے جس کے صرف قصے ہی سنے ہیں، دیکھا کبھی نہیں۔ خیر افشا آپی تو بڑی ہیں، شادی کی عمر بھی ہے ان کی، لیکن تم؟ ہانیہ پریشان سی بولی، بابا نے ہم دونوں کی زندگی کا فیصلہ اپنے بزنس کی ترقی کی بنیاد پر کیا ہے، نہ کبھی زریز بروہی یا وسیم صدیقی باضابطہ طور پر رشتہ لے کر گھر آئے، نہ کبھی ان کی فیملی نے ہمیں دیکھا۔ لامیا گہرا سانس کھینچتے بولی، جب ہانیہ اس کے پیچھے دیکھتی اشارہ کرتے بولی، وسیم صدیقی۔ اسی پر لامیا نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو وسیم صدیقی بڑی سی اسمائل لیے اسے ہاتھ ہلاتا دیکھ رہا تھا۔ لامیا نے غصے سے اسے دیکھتے جلدی سے رخ پھیرا، تمہارا مجنوں پھر آ گیا، ہانیہ ہنستے بولی، جس پر لامیا گھور کر اسے دیکھنے لگی۔ جب سے بابا نے بات پکی کی ہے یہ انسان تب سے ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑا ہے، 1000 بار منع کر چکی ہوں کہ شادی سے پہلے یہ سب ٹھیک نہیں، لیکن مجال ہے کہ کان پر جوں رینگ جائے، ٹھیٹ کہیں کا، اچھی خاصی پرسنالٹی کا مالک ہے، پتہ نہیں کیوں ایسی حرکتیں کرتا ہے، اس سے اچھا زریز بروہی ہے، جس نے آج تک آپی سے بات کرنا تو دور انہیں دیکھا تک نہیں، ہم میں سے کسی نے انہیں نہیں دیکھا، صرف بابا نے دیکھا ہے۔ لامیا غصے سے کہتی کھڑی ہوئی اور تیز قدموں سے چل کر اس تک آئی۔ وسیم نے اسے گہری دلچسپ نظروں سے دیکھا، بے حد حسین براؤن سلکی گھنے بال، بڑی بڑی شہد رنگ آنکھیں جو لمبی پلکوں کے بوجھ سے آدھی کھلی آدھی بند رہتی، چاند سا چمکتا گورا رنگ، اوپر سے اس کی مغرور ادا، وہ اتنی حسین تھی کہ کسی کو بھی دیوانہ بنا سکتی تھی، لیکن اس کا اکھڑ مزاج سامنے والے کو اپنی حد میں رکھتا۔ 3 ماہ پہلے جب صدیقی اور ہاشم فیملی کے بیچ ان کے رشتے کی بات پکی ہوئی تھی،
تو وسیم نے یوں ہی لامیا کو ایک نظر دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ اس کی نظر میں وہ اس کی ہونے والی بیوی تھی جسے دیکھنے کا حق اسے تھا، لیکن لامیا کی ایک جھلک اسے اس کا دیوانہ کر گئی۔ آپ یہاں پھر سے چلے آئے مسٹر صدیقی، دیکھیں یہ میری یونیورسٹی ہے، میری عزت ہے، یہاں سب مجھے جانتے ہیں۔ آپ کا یہاں بار بار آنا میرے کردار کو مشکوک ثابت کرتا ہے۔ خدا کے لیے شادی سے پہلے ایسی حرکتیں کرنا بند کریں۔ وہ غصے سے لال ہوتی دھیمی آواز میں بولی۔ لامیا وسیم اتنا بولا ہی تھا جب وہ پلٹی اور ہانیہ کے ساتھ چلی گئی۔ وسیم حیرت سے کھڑا دیکھتا رہ گیا۔ عجیب لڑکی تھی، اس کی عمر کی لڑکیاں تو ایسے ہنڈسم منگیتر کی خواہش کرتی تھیں۔ ان کے ساتھ محبت کے وعدے کرنا، گھومنا پھرنا ان کا خواب ہوتا، لیکن لامیا تو بالکل ہی الٹ تھی اس سب کے۔ 3 ماہ ہونے کو آئے تھے، وہ اس کے پیچھے پاگلوں کی طرح خوار ہو رہا تھا، کبھی پھول، کبھی گفٹ، کبھی کچھ لے کر اسے امپریس کرنے کے چکر میں رہتا، لیکن وہ ہر بار ٹکا ساتھ جواب دیتی، اس کی چیزیں اسے لوٹا دیتی۔ آج بھی وہ اسے اپنے ساتھ شاپنگ مال لے جا کر اس کی پسند کا منگنی کا ڈریس دلوانے کو آیا تھا، جو 2 دن بعد تھی، لیکن اس کی بنا کچھ سنے لامیا ناراض ہوتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ مجھے معاف کر دیں سر، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ ان لوگوں نے مجھے ایسا کرنے کو دھمکی دی تھی، میں ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ رسیوں سے بندھا وہ آدمی اس کے سامنے روتا ہوا منت کرتے بولا۔ اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا، وہ بہت زخمی حالت میں دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے دھوکہ دینے اور غداری کرنے والے لوگوں سے سخت نفرت ہے، انوار یہ بات سب جانتے ہیں میرے بارے میں، پھر بھی تم نے اتنی ہمت کی کہ زوریز بروہی کو دھوکہ دیا، اب اس کا حساب تو تمہیں دینا ہی ہوگا۔ راجا کی طرح بیٹھے اس نے پیچھے کھڑی لڑکی کو ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا، جس کا مطلب سمجھتی وہ آگے بڑھی اور اپنے ساتھی کی مدد سے اس آدمی کو اٹھا کر گہرے سمندر میں پھینک دیا۔ وہ آدمی چیختا چلاتا رہا، لیکن زوریز بروہی کا چہرہ اتنا پلین اور ایموشن لیس تھا جیسے یہ سب اس کے لیے بہت عام سی بات ہو۔ اس نے سگریٹ جلائی اور ایک گہرا کش لیتا کھڑا ہوا۔ اس کے گھر والوں کو ایک بھاری رقم کا چیک پہنچا دینا، اگر بدقسمتی سے یہ بچ گیا تو ٹھیک، نہیں تو یہ پیسے اس کے گھر والوں کو زندگی گزارنے کے لیے کافی ہوں گے۔ ڈومینیٹنگ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اپنی بات پوری کرتا وہ کوٹ کے بٹن بند کیے آگے بڑھ گیا۔ 2 دن بعد آج ہاشم ہاؤس کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی، مہمان مسکراتے ہوئے اندر آ رہے تھے، بچے کھیلتے ہوئے ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے۔ عثمان ہاشم سارے انتظامات دیکھتے یہاں سے وہاں چکر کاٹتے، خوش دکھائی دے رہے تھے، ہوتے بھی کیوں نہیں، آج ان کی چھوٹی بیٹی کی منگنی جو تھی، جو ان کی سب سے لاڈلی اور ہونہار قابل بیٹی تھی۔ تبھی ہاشم ہاؤس کے مین بڑے سے گیٹ سے 3 بڑی بڑی گاڑیاں تیز طوفان کی طرح اندر آتی دکھائی دیں، جو ٹھیک ہاشم ہاؤس کے دروازے کے سامنے آ کر رکیں، جس میں سے بھر بھر کے لمبے چوڑے سیاہ سوٹ پہنے آدمی ہاتھوں میں بڑی بڑی گن لیے اترتے دکھائی دیے، جو پورے ہاشم ہاؤس میں پھیل گئے۔ تبھی ایک آدمی آگے بڑھتا بیچ میں کھڑی گاڑی کا دروازہ کھول گیا، جس میں سے زوریز بروہی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ باہر آیا۔ یورپین ڈیزائن کا بلیک سوٹ پہنے، ٹال، مائٹی، اپرائٹ، میچیور، برائٹسٹ، اسٹرانگ، ہینڈسم پروفائل اس کے ٹال اور بورڈ فریم کو کمپلیمنٹ کر رہی تھی۔ کسی ظالم مغرور راجا کے انداز میں چلتا وہ ہاشم ہاؤس کے اندر آیا، ہر آنکھ اپنی جگہ پتھر بنے اس سپریم فگر کو دیکھ رہی تھی، جو اطراف پر نگاہ ڈالے آگے ہی آگے بڑھ رہا تھا، جیسے ہاشم ہاؤس کی ہر چیز کو اپنے پیروں تلے روند ڈالے گا۔ عثمان ہاشم جو کسی مہمان سے مسکرا کر بات کر رہے تھے، اچانک کالے سوٹ پہنے اتنے سارے آدمیوں کو گھر کے اندر داخل ہوتا دیکھ، پھر سامنے سے اس ہستی کو آتا دیکھ بھونچ کے رہ گئے، اپنی آنکھوں دیکھی انہیں یقین نہ آیا۔ وہ لڑکھڑاتے گھبراتے ہوئے اس تک آئے تھے۔ مسٹر بروہی آپ یہاں آئیں یہاں بیٹھیں۔ عثمان صاحب اپنی آواز کی لرزش کو چھپانے کی پوری کوشش کرتے زبردستی مسکرا کر اسے ڈرائنگ روم لے جانے کے لیے آگے بڑھے،
نہیں हाशिम साहब, हम यहीं बैठेंगे, जुरेज भारी आवाज में कहता आगे बढ़ा और बीच हाल में रखे ढेर सारे सोफों में से एक पर हाथ फैलाए टांग पर टांग रखे शाहाना अंदाज में बैठ गया। उसके गार्ड्स हर तरफ अलर्ट खड़े थे, किसी को अपनी जगह से हिलने तक की इजाजत नहीं थी। जो मेहमान अंदर आते थे वो डरे सहमे थे, जो अंदर आने वाले थे उन्हें बाहर ही रोक दिया गया। उस्मान हाशिम के माथे पर डर के हल्के हल्के पसीने के कतरे साफ दिखाई दे रहे थे। आज आपकी छोटी बेटी की मंगनी थी, सोचा मुबारकबाद दे दूं। आंखों में सख्ती और चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन लिए वो भारी आवाज में बोले, जी जी बहुत शुक्रिया। उस्मान हाशिम हकलाते बोले। अफशां जो पिंक लहंगा पहने सजी संवरी नीचे उतर रही थी। एक गार्ड ने उसे वहीं रोक दिया। जिस पर परेशान होती वो सामने उस तरफ देखने लगी जहां जुरेज बरूही बैठा था। उसकी कातिलाना पर्सनैलिटी देखकर उसका दिल मुंह को आ गया। रोशनी जैसे उसके चेहरे पर चमक रही थी। उसका डोमिनेटिंग ऑरा गजब का था। उसका हैंडसम चेहरा और परफेक्ट बॉडी किसी को भी अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी थी। उसकी समंदर जैसी गहरी आंखें जब सामने वाले पर उठती तो सामने वाले को खुद पर एक अजीब सा प्रेशर फील होता, जैसे कोई भी उससे नज़र मिलाकर देख ही नहीं सकता हो। उसे इस तरह पहली बार सामने देखने पर वो एक पल को दुनिया ही भूल गई। वो इतना खूबसूरत और कातिलाना वजाहत का शाहकार था। लोग यूं ही उसकी खूबसूरती की तारीफ करते, मरा नहीं करते थे। लेकिन इस सब के पीछे उसका बहुत खौफनाक चेहरा था, जिससे सब डरते उससे दूर भागते थे। आपकी बेटी की मंगनी है आज, लेकिन अब वो मंगनी वसीम सदीकी से नहीं होगी, बल्कि मुझसे। आज अभी और इसी वक्त उसका निकाह होगा हाशिम साहब। अब की बार जुरेज ने जो धमाका किया था उसकी गूंज हर जी रूह के कान में पड़ती उनके पर्दे फाड़ गई। ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर बरूही? हाशिम दिलखराश आवाज में सदमे से बोले। अफशां भी ये सुनती दहल गई। ये क्या मजाक था, वो तो उसकी मंगेतर थी। क्यों मिस्टर हाशिम, जब आपने बिजनेस की आड़ में पैसे खाए थे तो रकम लौटाने के बदले आप ही ने अपनी बेटी, वो क्या नाम है, जुरेज संजीदगी से कहता, अपनी उंगली माथे पर बजाता जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। फिर जब याद ना आया तो बोला, Whatever, जो भी उसका नाम है, मेरी बला से उसे मेरे सर थोपने की कोशिश की थी। एक तरह से सौदेबाजी, जिसके मैं सख्त खिलाफ हूँ। मैंने तब भी कोई हामी नहीं भरी थी। वो आपको गलत फहमी हुई थी कि इस सौदेबाजी पर राजी होता मैं पैसों के बदले आपकी बेटी को रख लूँगा। लेकिन अब मैं ये खुलेआम ऐलान करता हूँ कि मुझे आपकी बड़ी नहीं छोटी बेटी चाहिए, वो भी अपने निकाह में, अभी और इसी वक्त। आंखों में वहशत लिए वो उनकी तरफ झुककर अपनी भेड़ियों सी गुराहट में बोला था। अफशां को इस वक्त अपना आप एक बार फिर हकीर लगा। उसने गुस्से से मुट्ठियां भींच लीं। हर बार लामिया उससे बाजी ले जाती थी, चाहे वो रंग रूप हो, जहानत हो या फिर लोगों की तवज्जो। उसकी किस्मत बहुत अच्छी रही थी। आज एक बार फिर वो उसकी खुशबख्ती छीनने जा रही थी। सामने बैठा इंसान चमकता सूरज था, जो खुद आगे बढ़कर लामिया को पाने की ख्वाहिश का इजहार कर रहा था। उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मिस्टर हाशिम, आपके पास 2 ऑप्शन हैं। अगर आप हाँ करते हैं तो मैं फ़ोन करके अभी अपने घर वालों को यहाँ बुलवा लूँगा, और अगर आप ना करते हैं तो फिर ये फ़ोन पुलिस को जाएगा, जो आपको मेरे साथ फ्रॉड करने पर जेल ले जाएगी। फैसला आपके हाथ में है। आंखों में रूखापन लिए लापरवाही से कहता वो सिगरेट जलाकर गहरा कश लेता हाशिम की तरफ छोड़ गया, जो बेबसी की मूरत बने अजीब इम्तिहान में घिरे थे। एक तरफ बड़ी बेटी थी तो दूसरी तरफ छोटी। दोनों ही उनकी जान के गोशे थे, जिसका वो बुरा नहीं चाहते थे। आज से 4 माह पहले अचानक रात ही रात हाशिम साहब के बैंक अकाउंट से बिजनेस पर इन्वेस्ट करने वाली जुरेज की दी भारी रकम गायब हुई, तो वो अपनी बेगुनाही उसके सामने साबित न कर सके, जिसकी सूरत उन्होंने खुद अपनी बड़ी बेटी को तब तक उसे सौंपने की ऑफर की जब तक वो रकम लौटा नहीं देते, जिस पर वो गहरी सोच में डूबा चुप रहा, ना हामी भरी ना इनकार किया।
جس کا مطلب اقرار میں سمجھتے ہاشم صاحب بھی مطمئن ہو گئے۔ لیکن آج جب وہ عین لامیا کی منگنی کے وقت نکاح کی بات کرنے آیا تو ان کے پیروں سے زمین نکل گئی تھی۔ میں صدیقی فیملی کو کیا جواب دوں گا؟ وہ لوگ آتے ہی ہوں گے۔ ہاشم صاحب کی آنکھ سے آنسو نکلا جب وہ ٹوٹی آواز میں بولے، ان کی فکر مت کریں، میں سب سنبھال لوں گا۔ اس کی آواز میں طاقت کا غرور جھلک رہا تھا۔ تبھی ہاشم صاحب اقرار میں سر ہلا گئے اور نظر اٹھا کر بیوی کو دیکھا جو آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لیے انہیں دیکھتی سب سمجھ گئی۔ اب وہ پلٹ کر اوپر لامیا کے روم کی طرف جا رہی تھی جہاں وہ سفید پیروں تک حسین گھیردار فراک جس کی باڈی اور گھیر پر حسین گولڈن رنگ کا کام ہوا تھا، گلے میں گلوبند اور کانوں میں جھمکے پہنے، بالوں کو سامنے سے اٹھا کر پیچھے فرینچ دیے، مہندی لگے ہاتھوں میں پھولوں کے کنگن اور بہت پیارا میک اپ کیے، وہ کوئی حور دکھائی دے رہی تھی۔ زوریز بروہی کی خاص باڈی گارڈ شیلا اس کے سر پہ کھڑی تھی۔ کون ہو تم؟ ہٹو میرے راستے سے، مجھے باہر جانا ہے، لامیا غصے سے اسے دھکا دیتے بولی۔ اس کی حسین بڑی بڑی آنکھیں نمی سے اور خوبصورت دکھائی دے رہی تھیں۔ سوری میم، سر کا آرڈر ہے، کوئی اپنی جگہ سے ہلے گا نہیں، شیلا روبوٹ کی طرح بولی۔ عجیب مصیبت ہے، آخر ہو کون تم اور تمہارے سر چاہتے کیا ہیں؟ لامیا تھک ہار کے واپس اپنی جگہ بیٹھتے بولی۔ جب نبیلہ بیگم ساڑی کا پلو ایک ہاتھ سے سنبھالے دوسرے سے آنکھوں کے بھیگے گوشے صاف کرتی اندر آئیں۔ ماما، لامیا انہیں دیکھتی بھاگ کر ان کے گلے سے جا لگی۔ میری جان، سب ٹھیک ہو جائے گا، اس وقت تمہیں اپنے بابا کا ساتھ دینا ہوگا، بس ان پر یقین رکھنا ہوگا، باقی جو اللہ کو منظور ہو۔ پیار سے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتی وہ دکھی لہجے میں بولی۔ لامیا نہ سمجھی سے انہیں دیکھتی گئی۔ زوریز کے ایک فون کرنے کی دیر تھی اور بروہی خاندان کے بڑے آدھے گھنٹے کے اندر ہاشم ہاؤس میں موجود تھے۔ یہ سب اچانک مجھے جب زوریز نے 3 گھنٹے پہلے بتایا تھا کہ آج وہ بروہی خاندان کی بہو لے کر آئے گا، کچھ انتظام کے ساتھ ہم تیاری کر لیں، شادی کی، تو یقین کریں میرے تو اوسان خطا ہو گئے۔ آخر اس لڑکے کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کیا کر جائے، اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ اسامہ بروہی جو زوریز کے والد تھے خوشی سے سرشار۔ عثمان ہاشم سے بولے جو سر جھکائے اداسی سے بیٹھے تھے۔ ارے بھائی صاحب اداس مت ہوں، ایک نہ ایک دن تو بیٹی کو رخصت کرنا ہی ہوتا ہے، آپ بالکل فکر مت کریں، آپ کی بیٹی ہماری بیٹی ہے، پلکوں پر بٹھا کے رکھیں گے، بہت خوش رہے گی وہ۔ فہمیدہ بروہی بھی بہت خوش تھیں، آخرکار ان کا بیٹا شادی کے لیے راضی تو ہوا، ورنہ انہیں لگتا تھا جس سخت مزاج اور سرد انداز کا وہ مالک ہے، مشکل سے ہی وہ عورت ذات کو اپنی زندگی میں شامل کرے گا۔ بہو یا پوتا پوتی کی خواہش ہی انہوں نے چھوڑ دی تھی، کیونکہ جب بھی وہ اس کے سامنے شادی کا ذکر کرتی تو وہ غصے سے چیزیں توڑتا، انہیں چپ کروا دیتا۔ لیکن آج جب اس نے بہو لانے کا ان کے سامنے ذکر کیا تو وہ بنا کسی سوال جواب کے خوشی سے تیاری کرتی اپنے شوہر کے ساتھ یہاں پہنچ گئیں۔ اور ہاشم صاحب کو دیکھ کر بھی انہیں یہی لگا کہ وہ بیٹی کی رخصتی کی وجہ سے اداس ہیں۔ اندر کی بات ان دونوں کو ہی معلوم نہ تھی۔ نکاح کی تیاری کریں انکل، میرے پاس وقت نہیں، زوریز اپنے موم ڈیڈ کے سامنے تہذیب سے کہتا انہیں ظاہر کر رہا تھا کہ وہ اٹھیں اور نکاح کے لیے لڑکی کے پاس جائیں۔ ہاشم صاحب آہستہ سے اٹھے اور نکاح خواں کے ساتھ کچھ اور مرد حضرات کو لیے آگے بڑھ گئے۔ فہمیدہ بیگم بھی اٹھ کر ان کے ساتھ چل دیں۔ ان کے ہاتھ میں بہت حسین لال دوپٹہ تھا۔ جب وہ مرد حضرات سے پہلے لامیا کے پاس آتی اس سے پیار سے کرتی، وہ دوپٹہ اوڑھا کر گھونگھٹ کر گئیں۔ لامیا حیران سی یہ سب دیکھ رہی تھی جب اس نے اپنے بابا کو اندر آتے دیکھا۔ آنکھوں میں آنسو لیے ہاشم صاحب بہت کچھ کہے بنا اس سے بہت کچھ کہہ گئے جس پر وہ سر جھکا گئی۔ وہ ان کی بہت فرما بردار بیٹی تھی، ان کی لاڈلی جس سے کچھ بھی چھپا نہیں تھا۔ وسیم کے لیے بھی وہ اپنے بابا کی وجہ سے راضی ہوئی تھی اور اب یہ نکاح بھی وہ اپنے بابا کی عزت برقرار رکھنے کے لیے کر رہی تھی۔ آنکھوں میں بہت سے موتی لیے وہ نکاح خواں کے ایک ایک لفظ پر حامی بھرتی چلی گئی، بنا کسی انجام کی پرواہ کیے۔
چند لمحوں کا کھیل تھا جس میں وہ لامیا ہاشم سے لامیا زوریز بروہی بنا دی گئی، جو اب سے اس کے جسم و جاں کا مالک تھا۔ عثمان صاحب فوراً سے آگے بڑھتے اسے سینے سے لگائے پھوٹ پھوٹ کے رو دیے، جب وہ بھی ان کے سینے سے لگی لرز رہی تھی۔ دور کھڑی افشاں آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں لیے کچھ پل دیکھتی وہاں سے چلی گئی۔ زوریز کے پیپر سائن کرنے کی دیر تھی جب وہ کھڑا ہوتا حکمیہ انداز میں بولا، دلہن کو لے آئیں، رخصتی کے لیے میں گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں۔ یہ کہتا وہ باہر نکل گیا۔ جب رخصتی کا سن کر ہاشم صاحب ان کی بیگم اس ظالم انسان کو ناراضگی سے دیکھنے لگے۔ کیا تھا اگر وہ رخصتی کچھ دن بعد رکھ لیتا؟ کم سے کم وہ ذہنی طور پر تیار تو ہوتے اپنے جگر کے گوشے کو خود سے دور کرنے کے لیے۔ ابھی تو وہ بہت چھوٹی تھی اور تعلیم مکمل کر رہی تھی۔ اس کے کئی خواب تھے۔ جب نبیلہ بیگم لامیا کے پاس آتے بولیں، وہ لوگ رخصتی کا تقاضا کر رہے ہیں، چلو میری جان۔ لامیا اب پھٹی پھٹی آنکھوں سے یکٹک انہیں دیکھے گئی، پھر گہرا سانس لیتی ہمت سے بولی، ٹھیک ہے، ایسا تو پھر ایسا ہی صحیح۔ بابا کا اپنا خیال رکھیے گا، میری طرف سے بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہتی وہ گھونگھٹ ایک بار پھر منہ پر ڈالے ان کے ساتھ چلتی۔ صدیقی فیملی کسی بھی وقت یہاں پہنچتی ہوگی اور میں نہیں چاہتا موم ڈیڈ کے سامنے کوئی بھی تماشا ہو۔ انہیں اس بارے میں کوئی علم نہیں اور نہ میں چاہتا ہوں کہ ہو، اس لیے اسے لے کر یہاں سے جا رہا ہوں۔ میری غیر موجودگی میں تم سب سنبھال لینا، ہاشم صاحب کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ بعد میں پھر میں پرسنلی صدیقی فیملی کو خود ہینڈل کر لوں گا۔ اسٹریٹ فیس کے ساتھ شیلا سے کہتا وہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ شیلا سر ہلاتی واپس اپنی جگہ چلی گئی۔ جب کچھ ہی دیر میں ایک نازک اندام لال بڑا سا گھونگھٹ ڈالے لڑکی کو اس کے برابر لا کر بٹھا دیا گیا۔ اپنی پراؤڈ پرسنالٹی لیے وہ اس کی طرف ایک نگاہ غلط ڈالے بنا دوسری طرف دیکھ رہا تھا۔ جب گاڑی چلنے لگی لامیا نے آنسو بھری نگاہوں سے اپنے ماں باپ کی طرف آخری بار دیکھا۔ آپ نے اچھا نہیں کیا بابا، میرے ہونے والے شوہر کے ساتھ میری بہن کا نکاح کر دیا۔ کس قسم کے باپ ہیں آپ انکار بھی تو کر سکتے تھے اس زوریز کو۔ اور وہ گھنی مکار، اس نے ایک لفظ نہیں کہا، کوئی مزاحمت نہیں کی، کیسے نکاح کر کے رخصت ہو گئی۔ ان سب کے جاتے ہی افشاں ہاشم صاحب پر آگ بگولا ہوتی بولی، بس کرو افشاں، اس وقت اپنے باپ کی تکلیف کم کرنے کی بجائے تم انہیں اور دکھ دے رہی ہو۔ لامیا کو دیکھا تھا، اپنے باپ کے لیے اس نے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی، لیکن ایک اف تک نہیں کیا۔ نبیلہ بیگم دانت پیستی اسے شرم دلاتے بولیں، جس کے تن بدن میں زوریز جیسے انسان کو کھونے کا دکھ ہچکولے لے رہا تھا۔ عثمان ہاشم سر پکڑے بیٹھے تھے۔ تبھی صدیقی فیملی اپنے مہمانوں کے ساتھ وہاں پہنچ گئی، جنہیں دیکھ کر اب ہاشم فیملی مشکل میں پڑ گئی کہ کیسے انہیں بتائیں۔ میں معذرت چاہتا ہوں، آپ سب سے یہ منگنی نہیں ہو سکتی۔ جب عثمان صاحب خود ہمت کرتے بولے، ایسا کیوں کہہ رہے ہیں عثمان صاحب، اچانک سے کیا ہو گیا ایسا؟ صدیقی صاحب تھوڑا کڑے لہجے میں بولے۔ وسیم کی بھی آنکھیں حیرت سے انہیں دیکھنے لگیں۔ ماحول ایک دم کشیدگی اختیار کر گیا۔ میں نے لامیا کا نکاح کر دیا ہے زوریز بروہی کے ساتھ۔ عثمان صاحب ابھی اتنا ہی بولے تھے جب وسیم غصے سے دانت بھینچتا ان کی طرف لپکا۔ جب شیلا بیچ میں آتی زور سے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیتی غرائی، خبردار، جو ہاشم صاحب کو ہاتھ بھی لگایا۔ چیف کا آرڈر ہے، اگر تم نے اپنی حد پار کرنے کی کوشش کی تو میں بہت برا پیش آؤں گی۔ شیلا جو آرمی کمانڈو کی ٹریننگ لیے ہوئے تھی، وہ ایک وقت میں 10 لوگوں کو آرام سے ڈھیر کرنے کی طاقت رکھتی تھی۔ وسیم اس کی دھمکی سے پیچھے ہٹتے بولا، اچھا نہیں کیا ہاشم صاحب، میری ہونے والی بیوی تھی وہ، آج ہماری منگنی ہونے والی تھی اور آپ نے اس کا نکاح کر دیا۔ ضرور اس میں اس زوریز کا ہی ہاتھ ہوگا، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ وسیم نفرت سے کہتا اپنے لوگوں کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ کرتا بھی کیا، اس زوریز کے ٹرین باڈی گارڈ ہر طرف پھیلے ہوئے تھے۔ لامیا کا دل اس وقت بہت آہستہ آہستہ دھڑک رہا تھا۔ اس کے ذہن میں سوچوں پر صرف اپنی فیملی کی فکر تھی۔ جب زوریز کا موبائل رنگ کرنے لگا، وہ فون اٹھاتا کان سے لگائے سامنے والے کی بات سننے لگا، پھر اپنی بھاری آواز میں بولا،
ٹھیک ہے، تم وہیں ہاشم صاحب کی حفاظت کرو، ہو سکتا ہے وہ پھر آئے۔ لامیا جو اضطراب میں اپنی مخروطی انگلیوں کو آپس میں مسل رہی تھی، اس کی بات سنتی ایک دم سے دھک رہ گئی۔ جب اگلے پل اس نے گھونگھٹ اٹھائے، غصے سے زوریز کے کالر کو دبوچے جھٹکا دیا۔ کیا ہوا ہے؟ کیا میرے بابا کو کسی سے خطرہ ہے؟ تم کسے ان کی حفاظت کرنے کی ہدایت دے رہے تھے؟ بولو، اگر انہیں ایک خروش بھی آئی تمہاری وجہ سے تو یاد رکھنا میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ آنکھوں میں آگ کی تپش لیے گہری سانسیں لیتی اسے دھمکاتے بولی۔ زوریز جو بنا پلکے جھپکے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو دلچسپی سے دیکھ رہا تھا، ہلکا سا ہنسا۔ واہ، تم تو بہت بہادر نکلی، اپنے کچھ دیر پہلے بنے شوہر کا گریبان پکڑے اسے جان کی دھمکی دے رہی ہو۔ میری پیاری بیوی، تم نے تو مجھے سرپرائز کر دیا، جو آج تک کوئی نہ کر سکا۔ خیر، یہ پیار بھری باتیں ہم اپنے کمرے میں جا کر کریں گے، تب تک کے لیے اپنے جذبات قابو میں رکھیں بیگم۔ یکدم اس کے ہاتھ ایک جھٹکے سے اپنے کالر سے ہٹاتا وہ برف کی طرح سرد لہجے میں بولتا، پھر اس کی ذات سے لا تعلق ہو گیا۔ لامیا غصے کو بے حد ضبط کرتی کانپتی آواز میں بولی، زوریز بروہی، تم ایک سنگ دل، بے رحم، ناقابل برداشت انسان ہو۔ یاد رکھنا، میں تم سے ڈرنے والی نہیں، تم مجھے دبا کر اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ اتنا کہتی وہ بھی اب اس کی ذات سے لا تعلقی کا اظہار کرتی دوسری طرف دیکھنے لگی۔ ان کی گاڑی بروہی ریزیڈنس کے سامنے آ کر آرام سے رکی۔ جب فہمیدہ بیگم خوشی سے اسے گاڑی سے اتارتی، اب دونوں کو ایک ساتھ کھڑا کرتے ان کی نظر اتارنے لگیں، جن کی جوڑی اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ بے اختیار انہیں دیکھے دل سے ماشاءاللہ نکلتا تھا۔ ایک چاند تھی تو دوسرا سورج، وہ ایک ساتھ اتنے مکمل اور خوبصورت لگتے دکھائی دے رہے تھے کہ جیسے اوپر والے نے بہت چاہت سے انہیں بناتے ایک دوسرے کے نصیب میں ہمیشہ کے لیے لکھ دیا ہو، لیکن اندر سے ان دونوں کا دل ایک دوسرے سے فاصلے پر اجنبیت اور سرد مہری لیے ہوئے تھا۔ فہمیدہ بیگم تو اس پر واری صدقے جاتی اسے زوریز کے کمرے میں لے آئیں۔ جب اس نے نظریں اٹھا کر چاروں اطراف دیکھا، جس کے کمرے کی چیزیں بھی اس کی طرح دولت کی طاقت کا ثبوت دے رہی تھیں، لامیا نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ فہمیدہ بیگم اسے محبت سے بیڈ پر بٹھاتے اس کا ہاتھ تھام کر بولی، زوریز دل کا برا نہیں ہے، بس تھوڑا غصے کا تیز ہے، تھوڑا سا ضدی بھی ہے، اکلوتا ہے نا، وہ اوپر سے خود کو سخت دکھاتا ہے لیکن اس کا دل بہت نرم اور پیارا ہے۔ وہ ہلکا سا ہنسی۔ تم اس کی کسی بات کا برا مت ماننا، پیار سے مناؤ گی تو جان دینے سے بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ بس میں چاہتی ہوں تم دونوں ایک ساتھ ہمیشہ خوش رہو۔ فہمیدہ بیگم اسے سمجھا رہی تھی جب وہ دل میں کلس کر بولی، پیار سے مناؤں؟ جان سے نہ مار دوں اس مونسٹر کو، اور اس مونسٹر کے ساتھ ہمیشہ رہوں گی میں؟ کبھی نہیں۔ فہمیدہ بیگم کھڑی ہوئیں اور جاتے ہوئے بولی، میں کھانا بھجواتی ہوں بیٹا، ٹھیک ہے، آرام سے کھا لینا، شرمانا مت۔ ان کے جانے کے بعد لامیا نے سر پر اوڑے گھونگھٹ کو زور سے کھینچ کر خود سے دور پھینکا۔ تبھی زوریز دروازہ کھولتا اندر آیا۔ جب وہ دوپٹہ اس کے قدموں میں آ گرا، ایک نظر لامیا کے غصے بھرے چہرے پر ڈالتا وہ جھک کر دوپٹہ اٹھاتا اندر آ گیا اور دروازہ بند کر گیا۔ کیا ہوا میری پیاری بیوی کو کمرہ پسند نہیں آیا؟ اب تمہیں پوری زندگی اسی کمرے میں رہنا ہے، عادت ڈال لو۔ ڈیول والے لہجے میں کہتا وہ اس کے تن بدن میں آگ لگا گیا۔ لامیا نے خون بھری نگاہوں سے اسے دیکھا اور اٹھ کر اس کمرے سے باہر جانے لگی۔ تبھی زوریز اپنے ایک ہی مضبوط ہاتھ سے اسے پیچھے کمر سے تھامتا اس کی پیٹھ سینے سے لگا گیا۔ اس کی یہ جرأت مندی دیکھتی لامیا سناٹے میں رہ گئی۔ ایک بجلی تھی جو لہر بن کے اس کے پورے جسم میں دوڑنے لگی۔ اس نے غصے سے اس کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی لیکن اس کی پکڑ اتنی مضبوط تھی کہ وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ وہ اس 6 فٹ 3 انچ کسترتی جسامت والے انسان کے سامنے چھوٹی سی گڑیا معلوم ہو رہی تھی۔ جب وہ اس کی سخت گرفت میں تڑپ کر بولی، تمہارے ساتھ اس کمرے میں رہنے سے بہتر ہے کہ میں سڑک پر رہ لوں۔ تم نے اچھا نہیں کیا زوریز بروہی، تم جانتے تھے آج میری منگنی تھی وسیم صدیقی سے، اس کے باوجود تم نے بابا کو بلیک میل کر کے مجھ سے نکاح کیا، جبکہ تمہاری شادی آپی کے ساتھ طے تھی۔ آخر اس سب کے پیچھے تمہارا مقصد کیا ہے؟ زوریز بیچارہ سا منہ بناتے اس کے جلے پر نمک چھڑکتے بولا،
اوہ یہ تو واقعی غلط ہوا میری بیوی کے ساتھ۔ اب وسیم بیچارہ کیا کرے گا؟ اسے تو کوئی لڑکی اب ملے گی بھی نہیں۔ لیکن میری پیاری بیگم، تمہارا شوہر کوئی عام انسان تو ہے نہیں۔ وہ جب بھی کوئی کھیل کھیلتا ہے تو اس کے پیچھے کا مقصد بہت بڑا ہوتا ہے، کیونکہ میں بازی کو پلٹ کر سامنے والے کو مات دینے کی طاقت رکھتا ہوں۔ میں کبھی نہیں ہارا۔ اب چپ چاپ واپس اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ جاؤ۔ کسی بادشاہ کی طرح حکم دیتا وہ ہلکا سا اسے بیڈ کی طرف دھکیل گیا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو ایک ملازم کھانے کی ٹرالی لیے کھڑا دکھائی دیا۔ زوریز ٹرالی اندر لیے دروازہ واپس بند کر گیا۔ چلو اچھے بچوں کی طرح کھانا کھا لو، مجھے زیادہ کسی کے نخرے پسند نہیں، سنگ دلی سے کہتا وہ اس سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھے کھانا اپنی پلیٹ میں ڈالنے لگا۔ لامیا نے نفرت آمیز نگاہوں سے اس جابر شہزادے کو دیکھا۔ اس کی پرسنالٹی کے حساب سے اسے عورتوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اپنے اندر مکمل ذات لیے ہوئے تھا، خوبصورت لیکن مغرور، ایک پاورفل انسان جس کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ وہ اس شہر کو پال سکتا تھا۔ اس کے نام کتنے ارب خرب روپے ہیں کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس کا مزاج دوسرے امیر خاندان کے باقی مردوں جیسا بالکل نہیں تھا، جو اپنی جوانی عورتوں اور دنیا کی باقی رنگینیوں میں برباد کرتے دکھائی دیتے تھے۔ وہ اسے دیکھتی گہری سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی جب اسی پل زوریز نے ایموشن لیس نگاہیں اس کی جانب گھمائیں، جس کے دیکھنے پر ایک لمحے کو وہ سٹپٹا سی گئی۔ گھورنے سے فرصت مل گئی ہو تو کھانا کھا لو، طنزیہ لہجے میں بولا گیا۔ میں تمہارے آرڈرز ماننے کے لیے مجبور نہیں۔ تبھی وہ تنگ کر بولی، دیکھو لڑکی، مجھے مجبور مت کرو کہ میں تمہارے ساتھ کوئی زور زبردستی کروں۔ آپس کی اس دشمنی میں بھوکے رہ کر لڑنے کا کیا فائدہ؟ یہ تو خود پر ہی ظلم ہوا۔ تم اگر بھوکی بھی رہتی ہو تو اس میں مجھے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ کولڈ اور ڈیپ آواز میں کہتا وہ مزے سے اپنا کھانا ختم کر رہا تھا جب لامیا بھی حیرت سے دل میں بولی، کہہ تو ٹھیک رہا ہے، میں کیوں اپنا نقصان کرنے لگی؟ اگر بھوکی رہی تو اس مانسٹر سے جیتوں گی کیسے؟ مجھے اس سانڈ سے لڑنے کے لیے بہت طاقت اور سٹیمنا کی ضرورت ہے۔ تبھی پلیٹ اٹھاتی تھوڑا سا کھانا لیتی کھانے لگی، جب زوریز بالکل مدھم سا مسکرا دیا۔ اسے وہ چھوٹی سی لڑکی پھاڑ کی طرح سخت اور ضدی محسوس ہوئی تھی جسے دماغ سے قابو کرنا تھا۔ کھانے سے فارغ ہوتے زوریز چینج کرتا باہر آیا۔ جب اس نے دیکھا لامیا ہاتھ مسلتی عجیب کشمکش چہرے پہ لیے کھڑی تھی۔ جاؤ تم بھی فریش ہو جاؤ، کپڑے بدل لو اور اچھے بچوں کی طرح سو جاؤ۔ تبھی لامیا اس کی طرف آنکھیں دکھاتے بولی، نہ ہی میں چینج کروں گی اور نہ ہی سوؤں گی، مجھے اس کمرے سے باہر جانا ہے، ابھی کے ابھی۔ میں مزید اس کمرے میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ یہ کہتی وہ دروازے کی طرف ایک بار پھر سے بڑھی۔ اس سے پہلے وہ کمرے سے باہر جا پاتی، زوریز نے زور سے ہاتھ دروازے پر مارا اور کھینچ کر اسے دروازے سے دور کر گیا۔ اپنے آپ کپڑے بدلنے جاتی ہو یا یہ چاہتی ہو کہ میں تمہارے کپڑے بدلنے میں تمہاری ہیلپ کروں؟ ویسے اگر تم یہی چاہتی ہو تو مجھے کوئی پرابلم نہیں۔ باتوں کو گول مول گھمائے تمسخرانہ نگاہوں سے اسے دیکھتا بیڈ بوائے اسمائل لیے وہ بولا۔ اس کی بات سنتے لامیا کا چہرہ خفت سے سرخ پڑ گیا، جیسے سارا خون سمٹ کر اس کے چہرے پر آ گیا ہو۔ یہ پہلی بار تھا جب کوئی مرد اتنی بے باک گفتگو اس سے کر رہا تھا۔ شوہر اور بیوی کے بیچ کے تعلقات کو وہ اچھے سے جانتی تھی۔ وہ کوئی چھوٹی بچی تو تھی نہیں۔ شادی اور شوہر کو لے کر اس کے دل میں جو نرم گرم سے جذبات تھے، جس کے لیے آج تک اس نے خود کو سیند سیند کر رکھا تھا، وہ زوریز بالکل نہیں تھا۔ اس کی نظر میں یہ شادی صرف زبردستی کی بنیاد پر جوڑا گیا ایسا رشتہ تھا جسے وہ ایک دن توڑ دینے والی تھی۔ اس کی نظر میں زوریز شوہر نہیں بلکہ ظالم انسان تھا جس کی قید میں وہ پھڑ پھڑا رہی تھی۔ وہ مر کے بھی اس سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں جوڑنے والی تھی۔ زوریز ایک ایک قدم اس کی طرف بڑھاتا آگے آ رہا تھا جب لامیا خوف سے پیچھے کو جاتی گہری سانسیں لے رہی تھی۔ لامیا کو لگا اگر اس نے زوریز کی بات نہ مانی تو کہیں وہ جنگلی آدمی اپنا کہا سچ ہی نہ کر دکھائے۔ جب وہ دیوار سے لگتی خوف سے چیختے بولی، میں بدلتی ہوں اپنے کپڑے، تم میرے قریب مت آنا۔ اس کی خوف زدہ ہرنی آنکھوں میں دیکھتے زوریز مسکرا دیا۔ لامیا کی آنکھیں رونے کی وجہ سے لال ہو چکی تھیں۔
جس کی وجہ سے وہ بہت خوبصورت اور معصوم سی بچی دکھائی دے رہی تھی۔ زوریز اس کے بے حد نزدیک آ گیا، جس پر لامیا دوپٹے کو سینے کی طرف دبوچتے آنکھیں میچ گئی۔ زوریز اس کے کان کی طرف جھکتا سرگوشی کرتے بولا، بہت اچھی بیوی ہو تم میری۔ وہ اس کے اتنا قریب تھا کہ لامیا کو اس کی سانسیں اپنی گردن پر صاف محسوس ہو رہی تھیں، جس سے اس کے رونگٹے تک کھڑے ہو گئے۔ لامیا سے یہ سب برداشت نہیں ہوا تو اس نے زور سے زوریز کو پیچھے کی طرف دھکا دیا، جس سے وہ ہلکا سا ہنستا ہوا اس سے دور ہوا۔ تبھی وہ کپڑے بدلنے کے لیے جلدی سے وہاں سے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ کپڑے بدل کر باہر آئی تو اس نے دیکھا روم پورا خالی تھا۔ لامیا کی نظروں نے زوریز کو ادھر ادھر ہر طرف ڈھونڈا، لیکن وہ کہیں نہیں تھا۔ راحت کی سانس لیتے وہ بولی، شکر ہے کہ وہ مانسٹر چلا گیا، ورنہ میں رات اس کمرے میں اکیلے اس مانسٹر کے ساتھ کیسے گزارتی، نیند بھی نہیں آنی تھی۔ اسی وقت لامیا کو اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ جیسے ہی پلٹی زوریز کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ ڈر گئی۔ 2 قدم پیچھے جاتی گھبراہٹ میں اس کا سر دیوار سے لگ گیا۔ اس سے پہلے وہ نیچے گرتی زوریز کے مضبوط ہاتھوں نے اسے کاندھوں سے تھام کر سنبھال لیا۔ یہ ابھی کچھ دیر پہلے تم مجھے کیا کہہ کر بلا رہی تھی؟ زوریز اسے چھیڑتے ہوئے بولا تو لامیا ایک پل کو گھبرا گئی۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، لامیا ہکلائی۔ اچھا تو پھر کوئی بھوتنی تھی جو اپنے مجنوں مانسٹر کو یاد کر رہی تھی، وہ اسے مزید تیز کرتے بولا۔ زوریز اس کی باتیں سن چکا تھا، جس پر لامیا پریشان ہو گئی۔ خیر رات کے 12 بج رہے ہیں، تم چاہو تو رت جگہ کر سکتی ہو، مجھے تو بہت نیند آ رہی ہے۔ یہ کہتا وہ آرام سے اپنے بیڈ پر لیٹ گیا۔ یہ دیکھ لامیا حیران ہوتے بولی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ بیڈ پر تم سو گے تو پھر میں کہاں سوؤں گی؟ زوریز پھیل کر لیٹتا مزے سے بولا، اتنا بڑا بیڈ ہے، تم جیسے 2-3 چھوٹے بچے اور آرام سے سو سکتے ہیں۔ ویسے تم چاہو تو گھر سے تھوڑی دور ایک نیم کا بڑا سا درخت ہے۔ وہ اس کی نازک جسامت اور کم عمری پر اسے بچہ کہتے چڑھا گیا۔ لامیا گھور کر اسے ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ ایسے کیا گھور رہی ہو؟ بھوتنیاں نیم کے درختوں پر ہی رہتی ہیں۔ جب وہ اس کی کنفیوژن دور کرتا لب دبا کر مسکراتے ہوئے بولا۔ لامیا غصے سے تکیا اٹھا کر اس پر پھینکتے بولی، تمہیں میں بھوتنی لگتی ہوں؟ زوریز اسے مزید تنگ کرتے بولا، نہیں ویسے تم تو بہت خوبصورت ہو۔ اس کے منہ سے تعریف سنتے لامیا پلکیں جھپکنے لگی۔ جب وہ مزید بولا، ہاں لیکن جب تم یوں غصے سے گھورتی ہو تو بھوتنیوں سے کم بھی نہیں لگتی۔ لامیا تپی، فنی لیکن میں بیڈ پر تمہارے ساتھ کبھی نہیں سوؤں گی، غصے سے ناک پھیلاتے بولی۔ اس کی بات سے زوریز کو جیسے کوئی فرق نہیں پڑا۔ ٹھیک ہے، اتنا بڑا کمرہ ہے، جس کونے میں دل کرے سو جاؤ۔ لامیا نے دیکھا زوریز کا کوئی ارادہ نہیں ہے اپنی جگہ سے ہلنے کا، تو وہ غصے سے پیر پٹکتی بیڈ کی ایک سائیڈ پر آتی سکڑ کر لیٹ گئی۔ رات کے بیچ کا پہر تھا جب لامیا کی آنکھ بے چینی سے کھل گئی۔ اسے اپنے وجود پر کچھ بھاری پن سا محسوس ہوا۔ ٹھیک سے دیکھنے پر اس نے پایا زوریز کا بھاری ہاتھ اس کے سینے پر تھا اور زوریز کا چہرہ اس کے بے حد قریب۔ لامیا کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ اس کی قربت پر وہ گھبراتی زور سے چیخی۔ اس کی چیخ سنتا زوریز گہری نیند سے ہڑبڑا کر جاگا اور ادھر ادھر دیکھتے بولا، کیا ہوا؟ کیا سچ میں بھوت دیکھ لیا؟ تبھی لامیا غصے سے اس کا ہاتھ کھینچ کر اس کی طرف پھینکتے بولی، تمہارا ہاتھ مجھ پر کیا کر رہا تھا؟ تم نیند میں میرے اتنے قریب کیوں آئے؟ میں نے پہلے ہی کہا تھا نا، بنا اجازت تم مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتے، بھلے سے میرے شوہر ہو۔ زوریز چمائی لیتے بولا، میں نے بھی کہا تھا تمہیں ہاتھ لگانے کے لیے مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں، وہ میں جاگتے ہوئے بھی کر سکتا ہوں۔ خیر میں نے تمہیں ہاتھ نہیں لگایا، شاید وہ نیند میں میرے ہاتھ پیر کچھ زیادہ ہی چلتے ہیں۔ کتنا جھوٹ بولتے ہو، میں جانتی ہوں۔ یہ سب تم مجھے پریشان کرنے کے لیے کر رہے ہو، جھوٹے مکار۔ لامیا کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ میں جھوٹ نہیں بولتا، نیند میں تھا میں، ہو سکتا ہے غلطی سے یہ سب ہوا ہو، اس میں اتنا ہنگامہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ زوریز بھی تپ کر بولا، غلطی؟ واہ، اب اس بے شرمی کو غلطی کا نام دے دو۔ میری زندگی تو برباد کر ہی دی، اب رات بھی خراب کرتی۔ پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا تھا مجھ سے جو سزا کے طور پر تم سے پالا پڑ گیا۔ یہ سب تم نے جان بوجھ کر ہی کیا ہے۔
लामिया की बकबक सुनता जुरेज परेशानी से आंखें बंद कर गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बहुत गुस्सा आ रहा हो। अगले ही पल उसने लामिया को जोर से अपनी तरफ खींचा और उसे खुद से करीब करते उसकी जुबान बंदी कर दी। जुरेज की इस हरकत से लामिया सदमे से बर्फ की तरह जम गई। उसे समझ ही नहीं आया अगले 2 सेकंड में कि उसके साथ हुआ क्या है। जुरेज उसके चेहरे की नरमाहट को महसूस करते अब उसकी दोदिया गर्दन पर झुका। वो शिद्दत से उसकी गर्दन को चूमते उस पर लव बाइट भी कर गया। लामिया को जब दर्द का एहसास हुआ तब उसका सदमा टूटा जब वो समझ पाई कि जुरेज क्या कर रहा था। उसने पूरी ताकत इस्तेमाल करते जुरेज को खुद से दूर धकेला। वो उस पर चीखना चिल्लाना चाहती थी लेकिन उसके अल्फाज जैसे मुंह में ही दम तोड़ गए। गहरी सांसें लेते आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए वो उसे जब्त से देखे गई। जब जुरेज बोला, तुमने देखा स्वीट हार्ट, जब जुरेज कुछ करता है तो डंके की चोट पर करता है। वो किसी से डरता नहीं और उससे धड़ल्ले से कबूल भी करता है। जब कह दिया था कि गलती से हुआ तो गलती से ही हुआ था, उसके बावजूद तुम इल्ज़ाम लगाती रही, तो फिर उसे सच करके दिखाना तो था ना। आइंदा से याद रखना, अभी ये सिर्फ छोटा सा ट्रेलर था, नेक्स्ट टाइम पूरी फिल्म दिखाऊंगा। ओके, गुड नाइट मेरी प्यारी बीवी। लामिया उसकी बात सुनते गहरे सदमे से दो चार थी। जब वो खुशमगी निगाहों से उसे देखती सोफे पर जाकर लेट गई। अगली सुबह लामिया जब सोकर उठी तो कल रात जो कुछ हुआ उसे सोचकर वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि वो सच था या ख्वाब। उसका सर दर्द करने लगा। जब सब पर लानत भेजती वो तैयार होती नीचे आ गई। फहमीदा बेगम और उसामा साहब को नाश्ते की मेज़ पर बैठा देख वो सलाम करते बोली। फहमीदा तो खुशी से निहारती उसका हाथ पकड़े कुर्सी पर बिठा गई और उससे नाश्ता करवाने लगी। बेटा आप खुश हैं ना? किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या कोई भी बात हो, जो जुरेज ना मानता हो मुझे आकर बताना, मैं उसके कान खींचूंगा। उसामा साहब माहौल को खुशगवार बनाते बोले, जिस पर वो ज़बरदस्ती होंठों को खींचती नाश्ता करने लगी। फिर उठकर अपने रूम में आ गई। अलमारी से कपड़े निकालते वो जैसे ही चेंज करते बाहर आई तो सामने जुरेज अपनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के साथ खड़ा नजर आया। लामिया उस वक्त एक छोटी सी कॉलेज कर लग रही थी। उसे देख जुरेज की नज़रें भी कुछ पल को उस पर टिक गईं। जुरेज के वजूद को इग्नोर किए वो शीशे के सामने बाल बनाने खड़ी हो गई। जुरेज की गहरी नज़रें लामिया का ऊपर से नीचे तक जायजा लेने लगीं। लामिया के हसीन घने बाल हवा से लहरा रहे थे। लामिया के जिस्म की भीनी खुशबू से पूरा कमरा महक रहा था और जुरेज उसकी खुशबू में डूबता जा रहा था। लामिया भले ही उसे इग्नोर किए हुए थी लेकिन उसकी गहरी नज़रें वो अपने जिस्म के आर पार होती बखूबी महसूस कर पा रही थी। जब वो तंग आकर बोली, मेरी खुशियों को तो तुम्हारी नज़र खा गई, अब क्या मुझे भी नज़र से मारने का इरादा है, या फिर तुम्हारी नज़र ही ऐसी है जो हर लड़की पर चिपक जाती है? लामिया की बात पर जुरेज होश में आया। जब उसकी बात का मतलब समझते वो गुस्से से उसके पास आते बोला, कुछ ज़्यादा ही नहीं पर निकल आए मेरी बीवी के। वैसे भी अपनी बीवी को नज़र भर के देखने में कैसी शर्म। वैसे ये बताओ इतना बन ठन कर कहाँ जा रही हो? जुरेज के इतना करीब आने पर लामिया की धड़कनें तेज हो गईं। उसे अजीब से एहसासात ने घेर लिया जिससे वो आज तक बेखबर थी। खुद को संभालती सबसे पहले वो जुरेज को सामने से हटाती उससे दूर जाते बोली, शादी हुई है, कोई काले पानी की सज़ा नहीं जिसकी वजह से कैद होकर बैठ जाऊं। वैसे तो डॉन बने फिरते हो तो ये मालूम ना करवा सके कि मैं रोज़ कहाँ जाती हूँ। यूनिवर्सिटी जा रही हूँ मैं, इससे आगे खुद मालूमात करवा लेना। लामिया बाहर जाने लगी थी जब जुरेज सर्द और भारी आवाज़ में बोला, मुझे धोखा मत देना लामिया, धोखेबाज लोगों से मुझे सख्त नफरत है, उनका अंजाम अच्छा नहीं होता। लामिया के रोंगटे से खड़े हो गए। जब झटके से पलटती वो उसकी वैरान आंखों में एक पल को देखते बोली, धोखा देना क्या सिर्फ तुम्हें आता है? कोई तुम्हें धोखा दे तो बर्दाश्त नहीं होता। जुरेज पर हुई मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। उसकी बात सुनता जुरेज मुस्कुराता चलकर उसके पास आया और उसके कान में बोला, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है धोखा मैंने दिया है? आंखें खोल कर देखो, हो सकता है धोखा बहुत पहले से कोई तुम्हारा करीबी तुम्हें देता आ रहा हो जिससे तुम बेखबर हो। तुम्हें तो मुझे थैंक यू कहना चाहिए जो इस धोखे से मैंने तुम्हें बचा लिया। लामिया अपनी बड़ी बड़ी आंखों से जुरेज की तरफ यकटक देख रही थी।
زوریز کے چہرے سے صاف ظاہر تھا وہ مذاق بالکل نہیں کر رہا۔ لامیا کو اس کی باتوں پر بالکل بھروسہ نہیں تھا، وہ ہچکچاتے بولی، مطلب کیا ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ زوریز کے لبوں پر پرسرار مسکراہٹ آئی۔ بنا کچھ بولے وہ کمرے سے جانے لگا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو نا، تم مجھے میرے ہی اپنوں کے خلاف استعمال کر کے کوئی بدلہ لینا چاہتے ہو۔ میں سمجھ گئی تم نے اپنے مفاد کے لیے مجھ سے شادی کی، ورنہ آپ ہی سے تمہاری منگنی طے تھی، شادی ہونے والی تھی تم دونوں کی۔ کمرے سے جاتا زوریز غصے سے پلٹتا تیز قدموں سے اس کے پاس آیا، زور سے اس کے کاندھے کو تھام کر جھٹکا دیتے بولا، پہلی بات، تمہارے باپ نے پیسوں کے غائب ہونے کے بدلے تمہاری بہن کو میری جھولی میں ڈالنے کی آفر خود کی تھی۔ میں نے نہیں، میں نے تو حامی بھی نہیں بھری تھی، نہ ہی ایسا کوئی ارادہ تھا۔ تمہارے باپ نے خود تصور کر لیا کہ اس کی شادی مجھ سے ہوگی۔ میں نے تو اسے دیکھا تک نہیں، نہ ہی اس کا نام جانتا ہوں، لیکن ہاں، تم سے شادی کرنا یہ میرا اپنا سوچا سمجھا فیصلہ تھا، سمجھی؟ اب آئندہ میں نے دوبارہ تمہارے منہ سے یہ بات سنی تو تم میرا رات والا روپ دیکھو گی۔ اسے جھٹکے سے چھوڑتا وہ باہر چلا گیا۔ جب پیچھے لامیا لامحدود سوچوں میں گم کھڑی رہ گئی، وہ اس کے من میں شک کا بیج بو گیا تھا۔ جب رات کا وہ حادثہ ایک بار پھر اس سے یاد آتا، اس کے پورے جسم میں سنسنی سی دوڑا گیا۔ وسیم ہوٹل کے روم میں بیٹھا ڈرنک کا گلاس خالی کرتا غصے سے بولا، لامیا کی ہمت کیسے ہوئی اس زوریز سے شادی کرنے کی؟ کتنی کوششیں کی تھی میں نے، لیکن وہ زوریز۔ وسیم یہ سوچتا پاگل ہو رہا تھا۔ تبھی اس کے روم کا دروازہ کھلا اور کوئی بھاگ کر اس کے پاس آتا، اس کی گود میں بیٹھ گیا۔ وسیم نے اپنی گود میں بیٹھی اس لڑکی کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس پر محبت کی نگاہ ڈالی۔ کافی دیر تک وہ دونوں ایک دوسرے میں کھوئے یوں ہی ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، جب تھک کر وہ لڑکی اس سے دور ہٹتے بولی، آئی مس یو ڈارلنگ، تم جانتے ہو کتنی مشکلوں سے ہم نے یہ سب پلاننگ کی تھی۔ بابا کے اکاؤنٹ سے پیسے چوری کیے تاکہ اس زوریز بروہی سے میری شادی ہو جائے، اور پھر میں اس کی ساری پرسنل انفارمیشن تمہیں لا کر دیتی تاکہ تم اسے ہرا کر جیت سکو، لیکن عین وقت پر وہ شاطر آدمی لامیا سے نکاح کر گیا۔ سوری جان، یہ سب اتنا جلدی میں ہوا کہ میں تمہیں انفارم ہی نہ کر سکی۔ اس زوریز کے باڈی گارڈ پورے گھر میں پھیلے ہوئے تھے۔ آنکھوں میں خماری لی افشاں وسیم کی باہوں میں مچلتے بولی۔ وسیم نے پیار سے اسے دیکھتے کہا، کوئی بات نہیں جان، پلان ہم دونوں کا فیل ہو گیا، لیکن اب ہمیں آگے کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ کیا مطلب؟ کیا آگے کا کوئی پلان بھی تمہارے پاس ہے؟ لیکن لامیا بہت اصول پسند اور بابا کی طرح ایماندار ہے، وہ کبھی اس سب میں ہمارا ساتھ نہیں دے گی، الٹا جب اسے پتہ چلے گا تو وہ زوریز کی طرف ہوتے ہمارے خلاف ہو جائے گی۔ افشاں پریشانی سے بولی، جس پر وسیم ہنسا، ابھی کے لیے یہ سب مت سوچو، آج ہمیں ایک دوسرے کو جی بھر کے پیار کرنا ہے بس۔ تمہاری باہوں میں اتنے دنوں کے بعد آج موقع ملا ہے پیار کرنے کا، جانتی ہو میں کتنا تڑپ رہا تھا تمہارے لیے۔ وسیم نے افشاں کو خود سے قریب تر کیا اور پھر اس کی قربت میں افشاں کھو سی گئی۔ دونوں کا یہ گھناؤنا کھیل ایک بار پھر شروع ہو گیا۔ لامیا یونیورسٹی پہنچی تو ہانیہ اسے دیکھتی بھاگ کر اس کے پاس آتی اس کے گلے لگ گئی۔ کیسی ہے لامیا میری جان، مجھے تیری فکر تھی۔ ہانیہ غمزدہ آواز میں بولی، میں ٹھیک ہوں، یہی میری قسمت میں تھا شاید۔ لامیا بھی خود پر ہنستے بولی، اب کیا ہوگا، کیا تو زوریز بروہی کو قبول کر چکی ہے؟ ہانیہ فکر مندی سے بولی، کبھی بھی نہیں، اس نے دھوکے سے نکاح کیا، بابا کو بلیک میل کر کے۔ میں اس فراڈیے کو شوہر کبھی نہیں مانوں گی۔ مجھے باہر کی ایک میڈیسن کمپنی نے جاب آفر کی ہے، کچھ ہی دنوں میں میری سٹڈی کمپلیٹ ہو جائے گی، تب میں اس آدمی سے دور چلی جاؤں گی۔ اس کا جتنا پیسہ بابا کے اکاؤنٹ سے غائب ہوا ہے وہ سب اس کے منہ پر مارتے میں اس سے طلاق لے لوں گی۔ لامیا آنکھوں میں آگ لیے بولی۔ دوسری طرف گناہوں کے دلدل میں ڈوبے وہ دونوں اب بھی ایک دوسرے میں گم تھے، جب وسیم کے موبائل پر میسج آیا۔ وسیم نے میسج کھول کر پڑھا تو اس میں لکھا تھا، لامیا یونیورسٹی آئی ہے۔ وسیم جلدی سے افشاں کی باہوں سے نکلتا اپنے کپڑے پہننے لگا۔ کیا بات ہے، اچانک کہاں جا رہے ہو؟ جب افشاں پریشانی سے بولی، تمہاری بہن آئی ہے یونیورسٹی، اسی سے ملنے جا رہا ہوں۔ وسیم آنکھ دباتے بولا، لیکن اس کی اب شادی ہو چکی ہے زوریز بروہی سے۔ افشاں ماتھے پر بل ڈالے پٹکتے بولی، کھیل ابھی ختم نہیں ہوا، جو زوریز نے کیا ہے اس کا بدلہ بھی تو دینا ہے، ویسے تمہاری بہن ہے بڑی مست چیز،
آنکھوں سے دیکھتے ہی بندے کو بہکانے لگتی ہے۔ وسیم خباثت سے مسکراتا آنکھ دبا کر بولا، جسم سے میری پیاس بجھا رہے ہو اور تعریف اس کی کر رہے ہو۔ اب کہ افشاں ناگن کی طرح پھنکاری جب وسیم کہے لگاتا چلا گیا۔ لامیا اپنی کلاس لیتی ہانیہ کے ساتھ کینٹین کی طرف بڑھ رہی تھی جب اس نے اچانک اپنے راستے میں وسیم کو آتے دیکھا تو حیران ہوتے رک گئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو اب؟ لامیا بیزار دکھائی دی۔ تم نے ایسا کیوں کیا لامیا؟ کیوں دھوکہ دیا مجھے؟ کیوں اس زریز سے شادی کی؟ وسیم دکھ سے بولا، مسٹر صدیقی آپ کو مجھ سے اب یہ سوال کرنے کا کوئی حق نہیں۔ میں کسی کی بیوی ہوں، کسی کی عزت، سمجھے؟ ہٹو میرے راستے سے۔ سخت تیوریاں چڑھائے بولی۔ ایک ہی دن میں تم اس کی زبان بولنے لگی۔ جب تمہیں پتا چلے گا کہ اس نے مجھ کو ہرانے کے لیے، بزنس میں نیچا دکھانے کے لیے تم سے شادی کی، جب اس انسان کی حقیقت تمہاری آنکھوں کے سامنے آئے گی تب کیا کرو گی لامیا؟ وہ مکار ہے، لوگوں کو ہرانے اور خود کی جیت کے لیے وہ یہی سب کرتا ہے۔ وسیم اپنا کنگ کا پتا پھینکتے بولا۔ لامیا اس کی باتیں سنتی شوق میں تھی۔ نہیں زریز ایسا نہیں کر سکتا، وہ مجھے اپنے مفاد کے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھرے وہ بے یقینی سے خود سے بولی تھی۔ یہی سچ ہے، اس پر یقین مت کرنا، میرے دل کے دروازے تمہارے لیے اب بھی کھلے ہیں۔ اس پر معصومیت اور مظلومی کا جال پھینکتے وہ وہاں سے چلا گیا۔ جب لامیا بھی وہاں سے جلدی سے چلی گئی، نہیں تو وہ خود پر پہرے ہٹاتی وہیں بچوں کی طرح رونے بیٹھ جاتی۔ دوسری طرف زریز لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظریں گاڑے یہ سب دیکھ رہا تھا جب اس کا اسسٹنٹ اپنے باس کو پریشانی سے دیکھتے بولا، جو لفظ سختی سے بھینچے ایک لفظ نہیں بولا تھا۔ چیف کیا کرنا ہے؟ کیا اس وسیم صدیقی کو سبق سکھاؤں؟ اب تک زریز بالکل خاموش تھا، لیکن اپنے اسسٹنٹ کی بات سن کر وہ گہرا سانس لیتے بولا، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں اسے مجھ پر کتنا یقین ہے۔ زریز کا مطلب لامیا سے تھا جب وہ کسی احساس کے تحت کھوئے ہوئے لہجے میں بولا، لیکن چیف وہ آدمی میڈم کا پیچھا کسی طور نہیں چھوڑ رہا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ اب آپ کی بیوی ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہیں وہ میڈم کو آپ کے خلاف۔ پہلی بات وہ ایسی نہیں ہے، وہ سب لڑکیوں سے بہت الگ ہے۔ دوسری بات، جس دن اسے حقیقت کا پتہ چلے گا وہ خود فیصلہ کر لے گی کہ کون اس کا اپنا ہے اور کون اس کا دشمن۔ میں یہ سب اس پر چھوڑتا ہوں۔ خیر تم لامیا پر نظر رکھنا، میں نہیں چاہتا وہ وسیم اسے کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچائے، کیونکہ اب وہ میری بیوی ہے۔ مجھے یقین ہے یہ وسیم مجھے ہرانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ اس نے ہاشم صاحب کے اکاؤنٹ سے پیسے چرانے کے لیے ان کی بیٹی کو استعمال کیا، پھر انہیں میرے سامنے دھوکے باز کی طرح پیش کرتے ہاشم صاحب کو مجبور کیا کہ وہ اپنی بیٹی مجھ پر تھوپ کر اس گلٹ سے نکل سکیں۔ لیکن مجھے اسی دن شک ہو گیا تھا جب پیسے اچانک غائب ہوئے تھے، اور میرا شک صحیح نکلا جب اس ہوٹل روم میں ان دونوں کو میں نے نازیبا حالت میں دیکھا تھا۔ میں نے اسی دن فیصلہ کر لیا تھا وسیم کا پلان میں اس کے منہ پر ماروں گا، لامیا سے عین منگنی کے وقت نکاح کر کے۔ ایک طرف اس کی زندگی بھی برباد ہونے سے بچا لی، دوسری طرف وسیم کی پلاننگ بھی فیل کر دی۔ زریز آنکھوں میں چمک لیے مسکراتے بولا، سر ویسے آپ اگر چاہتے تو وسیم کی حقیقت جاننے پر اسے مچھر کی طرح مسل سکتے تھے، لیکن آپ نے اسے ڈھیل کیوں دی؟ اسسٹنٹ ناسمجھی سے بولا۔ پھر کھیل کا مزہ کیسے آتا؟ زریز مسٹیریس اسمائل سے بولا تھا۔ لامیا نم چہرہ لیے گھر آئی تو فہمیدہ بیگم پیار سے بولی، بیٹا جاؤ فریش ہو جاؤ، تم مجھے بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہو، پھر ہم سب مل کر ڈنر کریں گے۔ ان کے اتنے پیار سے کہنے پر لامیا کمرے میں آتی کپڑے نکالنے لگی، تبھی وہ جیسے ہی مڑی اسے زور کا چکر آیا جس سے اس کا سر کسی چیز سے ٹکرایا۔ وسیم کی باتوں سے پریشان وہ بھوکی پیاسی صرف صبح کا ناشتہ کیے ادھر ادھر بلا وجہ بھٹکتی رہی۔ تبھی زریز جو فریش ہو کر گیلے بال رگڑتا واش روم سے باہر نکلا لامیا کا سر دیوار سے ٹکراتا دیکھ چکا تھا۔ تیز قدموں سے اس کی طرف آتے اس کا سر جلدی سے پکڑتا نرمی سے سہلانے لگا۔ آرام سے لامیا، کدھر دھیان ہوتا ہے تمہارا؟ ابھی زیادہ نقصان ہو جاتا تو؟ لامیا حیران نظروں سے اس کی آواز میں گھلی خود کی فکر اور نرماہٹ محسوس کر رہی تھی۔ جب وہ اس کا ہاتھ پکڑتا آرام سے اسے بیڈ پر بٹھائے اس کا سر دیکھنے لگا جہاں چوٹ لگی تھی۔ ایک لمحہ لگا تھا پگھلنے میں اور وہ موم کی طرح پگھلتی ڈھیر ہو گئی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ زریز کے جسم سے آتی بھینی خوشبو لامیا کو تنگ کرنے لگی۔ وسیم کی تمام باتیں اس کے ذہن سے غائب ہو گئیں۔
جب زوریز اس سے دور ہوتا ایک پل کو اس کا سرخ چہرہ دیکھنے لگا۔ وہ اس پل اتنی معصوم اور پیاری لگ رہی تھی کہ زوریز کا دل بھی اسے بہکانے لگا۔ تبھی لامیا اسے ہلکا سا دھکا دیتی واش روم میں چلی گئی۔ جب زوریز بھی ہوش میں آتا ہلکا سا ہنس دیا۔ اس وقت سب کھانے کی میز پر موجود تھے۔ اسامہ اور فہمیدہ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر بہت خوش تھے۔ زوریز وقفے وقفے سے اس کی پلیٹ میں کچھ کھانا ڈالتا اسے دیکھ رہا تھا جو چپ چاپ کھانا کھا رہی تھی۔ زوریز کو پتہ نہیں کیوں اس کی یہ خاموشی چبھ رہی تھی۔ اسے لامیا کو تنگ کرنا، اس سے نوک جھونک کرنا اچھا لگتا تھا، لیکن اب وہ یہ سب مس کر رہا تھا۔ کھانا کھاتے سب اپنے کمروں میں چلے گئے۔ جب ایک نوکر سب سے نظر بچاتے کیتلی میں کوئی پاؤڈر جیسی چیز ملائے سیدھا اوپر زوریز کے کمرے کی طرف آتا، دروازہ کھٹکھٹا گیا۔ لامیا نے دروازہ کھولا تو وہ نوکر ٹرے لامیا کو پکڑائے بولا، میڈم یہ سر کی گرین ٹی ہے۔ وہ روز رات کو سونے سے پہلے یہ گرین ٹی لیتے ہیں، لیکن زوریز اس وقت اسٹڈی روم میں ہے، آپ یہ ٹرے وہیں لے جائیں۔ وہ ٹرے آگے کرتے بولی، میڈم سر یہ ٹی اپنے بیڈ پر ہی لیتے ہیں۔ نوکر یہ کہتا طوفان کی طرح وہاں سے چلا گیا، جیسے اسے پکڑے جانے کا ڈر ہو۔ لامیا پیچھے ہکا بکا سی ٹرے لیے سوچ میں کھڑی رہ گئی، پھر اندر آتی خود سے بولی، چلو جی اب یہی ایک کام رہ گیا تھا۔ لامیا اس مونسٹر کو اب ٹی بنا کے پلائے گی، کاش میں اسے ٹی کی جگہ زہر پلا سکتی، اس سے برا اور کیا ہوگا میرے لیے۔ گندے گندے منہ بناتی بچوں کے سے انداز میں وہ خود سے بولی۔ جب زوریز اندر آیا تو لامیا کو گندے منہ بناتے دیکھ بولا، مجھے نہیں پتا تھا میری بیوی غسیل ہونے کے ساتھ نکچڑی اور پاگل بھی ہے۔ میں تمہیں کل ہی پاگل خانے لے کر چلتا ہوں، وہاں بہت اچھے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، منٹوں میں دماغ ٹھیک کر دیتے ہیں۔ زوریز کی آواز سن کر چونکتے ہوئے وہ اب غصے سے گھور کر اسے دیکھنے لگی۔ جھوٹے مکار اور دھوکے باز ہونے سے تو کہیں بہتر ہے پاگل ہونا۔ زوریز کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی۔ وہ آنکھیں چھوٹی کیے اسے گھورنے لگا، پھر ہنستے ہوئے بولا، سچ سامنے آنے پر تمہیں سب سمجھ آ جائے گا، میں اس وقت کا انتظار کروں گا جب حقیقت سامنے آئے گی۔ چاہوں تو میں ایک جھٹکے میں تمہاری آنکھوں سے یہ جھوٹ کا پردہ گرا سکتا ہوں، لیکن وہ کیا ہے نا، تم اس میں بھی میری ہی کوئی خامی نکال کر مجھے بلیم کرو گی۔ اتنا کہتا وہ واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ لامیا ایک بار پھر اس کی الجھی ہوئی باتوں میں جکڑے کھڑی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کس حقیقت کی بات کر رہا ہے، آخر راز کیا ہے۔ لامیا نے پریشانی سے اپنا سر پکڑ لیا۔ آخر وہ کس کی بات کا یقین کرے، اس وسیم کی یا پھر زوریز کی؟ پھر سر جھٹکتی وہ زوریز کے لیے گرین ٹی بنانے لگی۔ جب تک ٹی ریڈی ہوئی زوریز بھی چینج کرتا واش روم سے باہر آ گیا۔ اس وقت وہ اپنے نارمل حلیے میں بہت ہینڈسم اور کیوٹ لگ رہا تھا۔ اس کے بکھرے بال، مغرور نین نقش اور پرفیکٹ باڈی اسے سب سے الگ دکھاتی تھی۔ لامیا ٹی ہاتھ میں لیے بے اختیار اسے دیکھے گئی۔ اسے احساس ہی نہیں تھا وہ ایک منٹ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب زوریز کو اپنے اوپر کسی کی نظریں محسوس ہوئیں تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا، جہاں کچھ قدم دور لامیا ٹی ہاتھ میں لیے اس سے ہی گھور رہی تھی۔ لامیا، زوریز کی آواز دینے پر وہ اپنے خیالوں سے باہر آئی، تھوڑی شرمندہ دکھائی دیتی۔ وہ ہاتھ میں پکڑی ٹی اس کے پاس لے آئی۔ اب زوریز حیران ہوتا کبھی ٹی کو تو کبھی لامیا کو دیکھنے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ لامیا اسے ٹی کیوں دے رہی ہے۔ جب اس کے کپ نہ پکڑنے پر لامیا اس کے ہاتھ میں زبردستی ٹی پکڑاتے صوفے پر آتی بیٹھ گئی اور موبائل چلانے لگی۔ لامیا کے کچھ بھی نہ بولنے پر زوریز خوش ہو گیا۔ وہ سمجھا لامیا خود سے اس کے لیے کچھ لے کر آئی ہے۔ ویسے رات کو گرین ٹی پینے سے نیند کافی اچھی آتی ہے۔ تھینک یو اس ٹی کے لیے، وہ ایک سپ لیتے مزے سے بولا۔ وہ ٹی اسے کافی کڑوی لگ رہی تھی۔ زوریز کی بات پر لامیا دانت نکالتی مسکرا دی۔ زوریز کو ٹی پیتا دیکھ لامیا خود کے لیے بھی ایک ٹی کپ میں ڈالتی بیٹھ گئی۔ لامیا کے ٹی بنانے تک زوریز اپنا کپ پورا پی چکا تھا، جس سے اب اسے ہلکے چکر آنے لگے۔ سر جھٹکتے اس نے خود کو ہوش میں لانا چاہا، لیکن اس کا سر بری طرح درد کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ اسے سخت گرمی بھی لگنے لگی۔ لامیا نے بھی جب وہ ٹی پی تو اسے بھی وہ بہت کڑوی لگی۔ چھی، یہ کتنی گندی ہے، پتہ نہیں روز یہ کتنی گندی ٹی تم کیسے پی لیتے ہو۔ ایک دو سپ لیتی وہ اس ٹی کو دور رکھتے بولی۔ بھلے زوریز کو اس وقت چکر آ رہے تھے، لیکن وہ اس کی بات پورے ہوش میں سن رہا تھا۔ کیا تمہیں کس نے کہا میں روز یہ ٹی پیتا ہوں؟ مجھے بلیک کافی پسند ہے۔ اب تو لامیا کا سر بھی گھومنے لگا۔ جب گھبرا کر کھڑے ہوتے وہ زوریز کے پاس آتے اس کا ہاتھ تھام گئی۔ لیکن وہ نوکر تو بول رہا تھا تمہیں گرین ٹی پسند ہے۔
लामिया के हाथ पकड़ते ही जोरेज की पूरी बॉडी कांप उठी और उससे पसीने छूटने लगे। जब उसने एसी का टेम्परेचर गिरा दिया, अब तो लामिया को भी गर्मी लगने लगी थी। उसने अपने अपने कपड़े झाड़ने शुरू कर दिए। अचानक इतनी गर्मी क्यों लगने लगी और मुझे चक्कर भी आ रहे हैं? लामिया इतना बोली जब जोरेज खुद के जज्बात पर कंट्रोल करता उसका हाथ जोर से पकड़ता गुस्से से बोला, कौन था वो नौकर जो तुम्हें टी देकर गया? मुझे क्या पता, मुझे तो एक दिन हुआ है यहाँ आए हुए। जब जोरेज तेजी से खड़ा होता, लामिया का हाथ खींचकर उसे दरवाजे की तरफ ले जाते बोला, आज की रात तुम इस कमरे में नहीं रह सकती। अगर तुम यहाँ रही तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। आज की रात तुम गेस्ट रूम में सो जाओ। जोरेज उसे जबरदस्ती कमरे से बाहर ले जा रहा था। लामिया को अब तक हल्का सा नशा हो चुका था। जब वो उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश करते गुस्से से बोली, तुम खुद को समझते क्या हो? जब तुम्हारा दिल करेगा मुझे कमरे में जबरदस्ती लाओगे, जब दिल करेगा बाहर निकाल दोगे। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं सोऊंगी इस कमरे में। अब जोरेज की आईब्रोज तन गईं जब उसने ठंडी लेकिन डाउनी आवाज में कहा, जितना कह रहा हूं उतना करो, वरना कल सुबह आज की रात को रोगी। जोरेज एक बार फिर उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर ले जाने की कोशिश करते बोला। अब तो लामिया से ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। वो जोरेज के सीने से लगती उसकी कमर के गिर्द मजबूत हाथ बांध गई। उसकी नरम गरम सांसें और मुलायम जिस्म को महसूस करता जोरेज अब खुद पर तमाम कंट्रोल खोता जा रहा था। उसने गुस्से से मुट्ठियां भींच लीं। उसकी पूरी बॉडी पसीने से तरबतर थी। लाख खुद पर कंट्रोल करता, जब उससे बर्दाश्त न हुआ तो उसने बहुत प्यार से लामिया को अपनी मजबूत बाहों में उठा लिया और उसे बेड पर ले जाने लगा। लामिया खुद को उसके बेड पर ले जाते डरते हुए बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? नीचे उतारो मुझे। जब कोई भी जवाब दिए बिना जोरेज उसे बेड पर लाता, आराम से उसे बेड पर छोड़ते अपनी शर्ट को एक झटके से उतार कर दूर फेंक दिया। लामिया उसके इरादे भांपती और उसकी वर्जिशी जिसामत को देखती दंग रह गई। जब जोरेज उसके ऊपर झुकता चला गया, अपने नाजुक हाथों से कमजोर सी मुजाहमत करती वो उससे रोक रही थी। छोड़े मुझे जोरेज। जोरेज उसकी कोई भी बात का जवाब नहीं दे रहा था। उसने लामिया के दोनों हाथ मजबूती से पकड़ लिए और फिर उसके करीब तर होता गया और फिर खुमार भरी आवाज में बोला, मैंने वार्न किया था लेकिन तुम्हें ही जिद थी मेरे साथ इस रूम में रहने की, और टी भी तुम लाई थी, तो भुगतो अब। जोरेज उसके होंठों पर जोर से अपने होंठ रख गया। लामिया कुछ देर तो झटपटाती रही, लेकिन जोरेज की ताकत और शिद्दतों के सामने वो भी कमजोर पड़ गई। जोरेज पूरी शिद्दतों से उस पर हावी होता चला गया, जिस पर वो घबराती भागने को उठी, लेकिन जोरेज ने उसे ऐसा करने ही नहीं दिया। वो उसके नाजुक जिस्म पर झुका हुआ था। लामिया को उसकी तेज चलती धड़कनें अपने सीने के करीब तर महसूस हो रही थी, जिससे घबराती वो एक बार फिर लड़खड़ाती आवाज में बोली, जोरेज रुक जाइए, ठीक नहीं हो रहा। जब जोरेज बेखुदी के आलम में प्यार से बोला, तुम्हारे साथ मैं इतना आगे रुकने के लिए नहीं बढ़ा, जो भी होगा मुझे मंजूर है, लेकिन मैं खुद को तुमसे और दूर नहीं कर सकता। जोरेज की प्यार भरी शिद्दतें लामिया के पूरे जिस्म को भिगोने लगी। अब लामिया भी जोरेज का साथ देती उसकी मोहब्बत में डूबती जा रही थी। एक दूसरे की कुर्बत के नशे में गुजरा दोनों का यह हसीन लम्हा सुबह 4 बजे तक चला। सुबह जाकर जोरेज ने लामिया को अपनी मोहब्बत भरी पनाहों से आज़ाद किया और उससे सीने में भेंचे ऐसा सोया जैसे कोई लामिया को उससे छीन कर ले जाएगा। लामिया की नींद खिड़की से आ रही सूरज की तेज रोशनी से खुली। जब उसने खुद को जोरेज की बाहों में देखा, जहां हर जगह नीले और लाल रंग के बड़े बड़े निशान नजर आ रहे थे, उसने डर कर उठना चाहा, लेकिन जोरेज के हाथों ने उसे खुद में जोर से भींचा हुआ था। जब रात का एक एक लम्हा लामिया को शिद्दत से याद आने लगा। जब जोरेज की आंख भी खुल गई, उसने तो पूरा कप पिया था, जिससे उसे ठीक से नजर भी नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद जब उसका जहन काम करने लगा, तब उसने खुद को करीब लामिया को पाया, जो बिना आवाज के रो रही थी। जोरेज उसे रोता देख प्यार से उसका चेहरा हाथों में भरता परेशानी से बोला, लामिया क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तभी उसकी नजर लामिया और खुद की हालत पर गई। जब रात को गुजरा तमाम हाल उससे भी याद आ गया। खबरदार जो मुझे हाथ लगाया। लामिया उसका हाथ झटकती ब्लैंकेट से खुद को कवर किए वॉशरूम भाग गई। वो बहुत बुरी तरह टूटी थी। काफी देर तक भी बाहर न आने पर अब जोरेज उसके लिए फिक्रमंद होने लगा। जब दरवाजा बजाते बोला, लामिया जल्दी बाहर आओ, अगर तुम 1 मिनट में बाहर ना आई तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। उसकी ये धमकी कारगर साबित हुई और वो दरवाजा खोलती उसे खूनाशोब नजरों से घूरती जाने लगी। जब जोरेज उसे कांधों से थामकर वापस वॉशरूम में ले जाता, दीवार से लगा गया। छोड़ो मुझे जोरेज, मैं एक पल अब यहाँ तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। तुमने जानबूझकर ये सब किया है मेरे साथ,
لے لیا بدلہ تم نے وسیم سے میری زندگی برباد کر کے، تم بہت برے ہو۔ بے تحاشا روتی وہ اس کے سینے پر مکے برسا رہی تھی۔ جب زریز پیار سے اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھتا زور سے اسے سینے سے لگاتے بولا، جو کچھ ہوا جانتا ہوں غلط ہوا، لیکن میرا یقین کرو دھوکہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے۔ مجھے اس بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن ایک سچ اب میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں۔ جس جھوٹ پر تم یقین کیے ہو وہ سچ سامنے لانا چاہتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں دکھتی سچائی پر ایمان لاتی لامیا زور سے اسے دھکا دیتی چلی گئی۔ جب زریز کو گلٹ نے گھیر لیا، وہ جلدی سے فریش ہوتا باہر آیا اور ناشتہ کرتے لامیا کو اپنے ساتھ ایک ہوٹل میں لے آیا۔ اب کیا یہاں لا کر پھر میرے ساتھ کچھ غلط کرنے کا ارادہ ہے؟ ڈھیر سارے روم کو دیکھتی وہ ڈر کر واپس بھاگنے لگی تھی۔ جب زریز ہلکا سا مسکراتا اس کا ہاتھ تھامتے بولا، مجھے کچھ کرنے کے لیے ہوٹل کے روم کی ضرورت نہیں، میں اپنی بیوی کے ساتھ روم میں بہت خوش ہوں۔ زریز اب اسے ایک روم کے پاس لاتا وہاں اشارے سے اسے چپ رہنے کو بولا اور کارڈ سے دروازہ کھول گیا۔ جب سامنے کا منظر دیکھتی لامیا شرم، غصے، نفرت اور گندگی کے احساسات سے بھر گئی۔ آنکھوں پر یقین نہیں ہوا۔ وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی لیکن زریز کی مضبوط پکڑ نے اسے روک لیا۔ لامیا اب شدت سے روتی زریز کے سینے سے لگ گئی جب اس نے افشاں اور وسیم کو ایک دوسرے کی باہوں میں یہ کہتے سنا، اب دیکھنا ڈارلنگ، جب وہ ڈرگ سے زریز اپنے ہوش کھوتا لامیا کی عزت تار تار کرے گا، تب لامیا اسے دھوکے باز کے ساتھ ریپسٹ بھی سمجھتی میرے پاس آئے گی، پھر میں اسے اپنے اشاروں پر نچاؤں گا۔ وسیم ہنستے ہوئے بولا، مان گئی تم نے کتنی آرام سے اس کے گھر کے نوکر کو خرید کر اسے یہ سب کرنے کو کہا۔ ابھی تک تو لامیا اس کا افشاں ہنس کر اتنا بولی ہی تھی جب لامیا غصے سے اندر آتی انہیں دیکھنے لگی، جس پر وہ دونوں ہڑبڑاتے چادر سے خود کو ڈھانپتے حیران رہ گئے۔ لامیا آگے بڑھتی ایک زوردار تھپڑ اپنی بہن کو مار گئی۔ گھٹیا لڑکی، شادی سے پہلے یہ سب اس غیر محرم کے ساتھ کرتے تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم اتنا گر گئیں۔ صحیح کہتے تھے زریز، تم دونوں نے مل کر ہمیں دھوکہ دیا۔ تم تو میری اپنی تھی، تم نے ایسا کیا، چھی لعنت تم پر۔ لامیا روتی ہوئی بول رہی تھی جب زریز بھی نیچے دیکھتے بولا، اپنے کپڑے پہن لو، پولیس آتی ہوگی۔ وسیم اور افشاں ہاشم صاحب کے اکاؤنٹ سے پیسے چوری کرنے پر تم دونوں کو گرفتار کیا جائے گا۔ اب تم دونوں جیل میں سڑو گے۔ اس کی بات سنتی افشاں زور زور سے رونے لگی جب زریز پیار سے لامیا کو اپنے ساتھ وہاں سے لاتے گاڑی میں بٹھاتا آہستہ سے اس کے کان میں جھک کر بولا، میری پیاری بیوی، کیا اب آپ کو اپنے معصوم شوہر پر یقین ہو گیا؟ لامیا آہستہ سے سر جھکائے ابھی بھی رو رہی تھی جب وہ بولی، آپ کے ساتھ بھی غلط ہوا ہے زریز، میں آپ کی پسند نہیں تھی، یہ شادی تو… ابھی وہ اتنا ہی بولی تھی جب زریز ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچتے اسے قریب تر کر گیا۔ میں نہیں جانتا لیکن جب سے تمہارا میرا نکاح ہوا ہے پہلی نظر میں تم پر دل ہار بیٹھا۔ وہ الگ بات ہے، اس کا احساس مجھے کل رات ہوا جب تم میرے اتنا قریب آئیں اور پھر صبح مجھ سے بدگمان ہوتے دور جانے کا سوچنے لگیں۔ میں ڈر گیا تھا لامیا، میں تم سے کب لڑائی جھگڑوں کے درمیان شدید محبت کرنے لگا پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ پیار سے اس کے بالوں کو سہلاتا اپنے سینے سے لگائے بول رہا تھا جب لامیا بھی روتی اس کے سینے سے زور سے لگی ہوئی تھی۔ تو پیارے ریڈرز، آج کی کہانی تھی یہیں تک۔ کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔